اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 218 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 219 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الخمر والمیسر۔ یسألونک یسألون وہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، وہ پوچھتے ہیں آپ سے عن الخمر ان سے بارے میں، الخمر شراب، والمیسر اور جوا، میسر کہتے ہیں جوئے کو۔ قل آپ کہہ دیں فیہما فی میں ہما ان دونوں میں، ہما جو ہے تسنیہ کا صیغہ ہے، دو کے لیے آتا ہے۔ اسمن گناہ، کبیرن بڑا گناہ ہے، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ و منافع اور منافع، منفع فائدہ، منافع، للناس کے لیے، الناس لوگوں کے لیے، و اسمہما اور اسم گناہہما ان دونوں کا، اکبر بہت بڑا ہے، ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے۔ من نفعہما ان دونوں کے نفع سے، من سے نفع ہما ان دونوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور یسألون وہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کا آپ سے، ماذا ينفقون ماذا کیا کچھ، ينفقون وہ خرچ کریں، قل آپ کہہ دیجئے العفو زائد ضرورت جو ضرورت سے زائد ہے، کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ اسی طرح سے اللہ واضح کرتا ہے، لکم کے لیے، کم تمہارے لیے، الآیات احکام، نشانیاں، آیتیں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون فکر کرو، غور و فکر کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے، ومنافع للناس اور فائدے ہیں، لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ہم کیا خرچ کریں، قل عفو ذالک یبین اللہ عفو آپ کہہ دیجئے کہ ضرورت سے زیادہ، جو آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، کذالک یبین اللہ اسی طرح سے اللہ واضح کرتا ہے، لکم الآیات لعلکم تتفکرون تو تمہارے لیے احکام تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے پیغمبر لوگ تم سے شراب اور جوئے کے حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں، اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ یہ آیت جو ہے وہ شراب کی حرمت کے بارے میں پہلی آیت ہے، پہلا حکم ہے۔ شراب کی حرمت کا ذکر جو ہے وہ 3 صورتوں میں مختلف جگہوں پر 3 بار آیا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ تو اس کا حکم ہم پر واضح فرما دے، تو یسألونک عن الخمر والمیسر یہ والی آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمر کو بلوایا گیا، سنائی گئی، انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی بھی جو ہے وہ صاف بیان نہیں ہوا، اور دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے اور زیادہ واضح ہو۔ پھر دوسرا حکم جو ہے وہ سورہ نساء کے اندر آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سمجھ سکو، ولا جنبا الا عابر السبیل حتی تغتسلوا اور نہ ہی جنابت کی حالت میں سوائے
کیا گزر جانے والی حد یا سفر میں ہو یہاں تک کہ جب تم غسل کر لو. جنبی اور شراب پینے والے یا نشے والے آدمی کے لیے نماز کے قریب آنا منع کیا گیا. یہ والی آیت بھی جو ہے شراب کی مطلق حرمت کے لیے واضح نہیں تھی. اس میں بھی مطلقاً شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ایک نقصان بتایا گیا تھا. پھر سورہ مائدہ کے اندر فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ پوری آیت ہے، پھر اس کے آخری یہ لفظ ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. یہ والا جو جملہ ہے یہ شراب کی حرمت کے لیے کہ کیا اب تم رکنے والے ہو، یعنی رک جاؤ، اب تم شراب جو ہے وہ حرام ہو چکی. یہ 3 اسٹیپس ہیں، یہ 3 جو ہے وہ آیت ہیں مختلف جو جن میں اسٹیپ وائز اسٹیپ شراب کو حرام کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے وہ حکمت ہوتی ہے ایک چیز کو. دیکھیے کہ شراب کے وہ لوگ عادی تھے، ہر کسی کے مٹکوں میں گھروں میں بھرے پڑے ہوتے تھے شراب چھوڑنا. اگر ایک دم سے جیسے ہی اسلام آیا تھا اور شراب حرام ہو جاتی تو بہت مشکل ہو جاتی. بہت ہی دیر سے ہجرت کے سالوں بعد پھر جو ہے وہ اس کا حرام ہونے کا ذکر آیا ہے. پھر آہستہ آہستہ پہلے یہ کہا گیا کہ اس کے اندر گناہ ہے، اس کے اندر منافع بھی ہیں لیکن گناہ بھی ہے. پھر آیا کہ تم جو ہے وہ پھر منع ہو گیا کہ نماز کی حالت میں جب نماز پڑھو تو اس کے نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ. پھر نمازی نشے والا جو ہے وہ نماز کے قریب نہیں آتا تھا، نماز کے لیے باقاعدہ پکارا جاتا تھا. جو نشے میں ہے وہ نہ آئے، روک دیے گئے. تو لوگوں نے کچھ جو ہے وہ دن میں شراب پینا بند کر دی کہ دن میں وہ لوگ نماز پڑھتے تھے کیونکہ پابندی لگ گئی تھی. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر سورہ مائدہ کی آیت کہ اسٹیپ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام فرمایا تاکہ لوگوں کی عادت کم ہو جائے. ایک دم جھٹکے سے جو ہے وہ حرام نہیں ہوئی تھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار. دیکھیے کہ ان کے اندر سے ایک عادت کو ختم کرنا. اب فرمایا ہے کہ الخمر والمیسر، شراب اور جوا، ان دونوں میں اسم کبیر ہے، فیہما اسم کبیر، ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے. وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، فائدے بھی ہیں. خمر کیا ہے، میسر کیا ہے؟ تو دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خمر ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، جس سے عقل جاتی رہے گی. ہر وہ چیز، ضروری نہیں ہے کہ صرف شراب ہی، شراب مطلقاً حرام ہے. نشے والی ہر چیز جو عقل کو لے جائے، جو عقل کو ڈھانپ لے، وہ حرام ہے. ایسے نہیں کہا گیا کہ بھنگ حرام ہو گئی، افیم حرام ہے، تمباکو حرام ہے. یہ ساری چیزیں ایک ایک کا نام نہیں لیا گیا. خمر کہہ کر، خمر کہتے ہیں پردے کو، چادر کو، کہ وہ عقل پر پڑ جاتے، عقل پر پردہ پڑ جانا. شراب انسان جیسے ہی پیتا ہے تو اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور اول پھول وہ بکنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا. تو عقل کو ڈھانپنے والی ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ دے وہ خمر کے حکم میں آئے گی. پھر میسر کہتے ہیں جوئے بازی کو، جوا جو کھیلا جاتا ہے، جوئے بازی کو. ان دونوں کا گناہ اور وبال اخروی ہے. آخرت میں ان کا گناہ بھی ملے گا، ان کا جو ہے وبال بھی آخرت میں بہت بڑا ہے، بہت زیادہ. جو شراب پیتے ہیں ان کا عذاب بہت گندا والا ہوگا. جو جوا بازی کرتے ہیں آخرت میں وہ اپنے آپ کو چھڑا ہی نہیں پائیں گے. فائدہ صرف دنیاوی ہے، ان کا فائدہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف نقصان ہی نقصان ہے. شراب پینے کا اور جوا بازی کا فائدہ دنیاوی فائدہ. شراب کا فائدہ تو یہ ہے کہ بدن کو تھوڑا سا نفع پہنچ جاتا ہے، غذا ہضم ہو جائے گی، فضلے برآمد ہو جائیں گے، ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا، ذہن تیز ہو جائیں گے. جیسے ہی شراب پیتے ہیں تو ان کے ذہن جو ہے وہ تیز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک طرح کا سرور حاصل ہوتا ہے. یہ فائدے ہیں اس کے. جیسے حضرت حسان بن ثابت کا جاہلیت کے زمانے کا ایک شعر ہے کہ شراب پی کر ہم بادشاہ اور دلیر بن جاتے ہیں. جو شراب پیتا ہے تو پھر تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے، دلیر بن جاتا ہے. اس کے
اصل میں اس کی عقل ہی کام نہیں کرتی ہے اور وہ پتہ نہیں کیا اتنی طاقت اس کے اندر، ویسے طاقت آتی ہے ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ. اسی طرح اس کی خرید و فروخت کشید بھی جو ہے وہ تجارتی نفع بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت مہنگی بکتی ہے. اسی طرح جوئے بازی میں ممکن ہے جیت ہو جائے، لیکن ان کے فائدے کے مقابلے میں نقصانات ان کے بکثرت ہیں، کیونکہ اس سے عقل کا مارا جانا، ہوش و حواس کا بیکار ہونا ضروری ہے، ساتھ ہی دین کا برباد ہونا بھی ہے. یہ آیت گویا شراب کی حرمت کا پیش خیمہ تھی کہ اس سے پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ شراب کے بارے میں حرمت کا شروع یہیں سے. اب دیکھیے کہ عفو کیا چیز ہے، کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں. جواب میں کیا آتا ہے؟ قل العفو، آپ کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو. عفو کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ کو. اب حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے غلام بھی ہیں، بال بچے بھی ہیں اور ہم مالدار بھی ہیں، کیا کچھ اللہ کی راہ میں دیں. ہمارا والا حال جو کہ گھر بار بھی چلانا ہے تو اللہ کی راہ میں کیا دیں. جس کے جواب میں یہ والی آیت قل العفو جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. کہا گیا کہ یعنی جو اپنے بال بچوں کے خرچ کے بعد بچے، ایسا نہیں کہ ان کے خرچے میں سے نکال کے ان پر خرچ کرو اور جو بعد میں بچ جائے. بہت سے صحابہ اور تابعین سے اس کی یہی تفسیر مروی ہے. حضرت طاؤس رحمۃ اللہ کہتے ہیں ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ میں بھی دیتے رہا کرو، جتنا کچھ ہے آپ کے پاس اس میں سے ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا. ربی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ افضل اور بہتر مال اللہ کی راہ میں دو. سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ حاجت سے زائد چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو آپ کی حاجت سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دینا. حضرت حسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو کہ سب دے ڈالو پھر خود سوال کے لیے بیٹھ جاؤ. سارا کا سارا مال اٹھا کے، ساری کی ساری تنخواہ اٹھا کے بھی نہیں دینی چاہیے. چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے. آپ نے فرمایا اپنے کام میں لاؤ، اپنے اوپر خرچ کرو. کہا میرے پاس ایک اور ہے، یعنی ایک اور دینار ہے. فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کرو. کہا حضرت ایک اور ہے. فرمایا اپنے بچوں کی ضروریات پر لگاؤ. کہا ایک اور بھی ہے. فرمایا اسے تم اپنی عقل سے خود بھی کر سکتا ہے، کہ جو اب ایکسٹرا ہے آپ کے پاس اپنے خرچ پہ، اپنی بیوی اپنے بچوں کے خرچ کے علاوہ جو زائد مال ہے پھر اپنی عقل لڑاؤ کہ اب یہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا اپنے نفس سے شروع کر، پہلے اسی پر صدقہ کر، پھر تو اپنے بال بچوں پر، پھر بچے جو بچ جائے تو اپنے رشتہ داروں پر، پھر اور حاجت مندوں پر. اسی کتاب میں ایک اور حدیث ہے کہ سب سے افضل خیرات وہ ہے جو انسان اپنے خرچ کے مطابق باقی رکھ کر بچی ہوئی چیز کو اللہ کی راہ میں دے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے کہ ہر وقت اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہا کرو. پہلے انہیں دے جن کا خرچ تیرے ذمہ ہے، اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، اپنے بچے، یہ لوگ. ایک اور حدیث میں ہے کہ اے ابن آدم جو تیرے پاس اپنی ضرورت سے زائد ہو اسے اللہ کی راہ میں دے ڈالنا ہی تیرے لیے بہتر ہے، اس کا روک رکھنا تیرے لیے برا ہے. ہاں اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنے میں تجھ پر کوئی ملامت نہیں ہے کہ اپنی ضرورتیں پوری کرو. ضرورتیں اس لفظ کو بھی جو ہے وہ دھیان دیجیے گا، کیونکہ ہماری خواہشات، ہماری نا ختم ہونے والی خواہشات کہ یہاں پر کروڑوں روپے بھی ہوں تو میری اپنی جان پر جو ہے وہ لگ جائیں، تب بھی کم لگیں کہ میری اپنی خواہشات، اپنی ضرورتیں پوری ہی نہیں ہوتی ہیں تو آگے میں کیا کروں. تو
اپنی ضرورت کیا ہوتی ہے، بال بچوں کی ایک ضرورت الگ چیز ہے اور عیاشی ایک الگ چیز ہے۔ ابن عباس کا ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ یہ حکم زکوٰۃ کے حکم سے پہلے سے جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، کہ جب یہ نفلی حکم ہے اور پھر جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو یہ والا حکم منسوخ ہو گیا کہ جتنا بھی آپ کے پاس زائد ہے وہ خرچ کر دو۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی آیت گویا اس آیت کی تفسیر ہے، کہ زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے کہ فلاں 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 لوگوں پر آپ یہ والا مال خرچ کرو۔ پھر ارشاد ہے کہ جس طرح یہ احکام واضح کر کے کھول کھول کر ہم نے بیان فرمائے، اسی طرح ہم باقی احکام بھی وضاحت اور تشریح کے ساتھ بیان فرمائیں گے۔ وعد وعید بھی صاف طور پر کھول دیے جائیں گے تاکہ تم دنیا فانی کی طرف بے رغبت ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے آخرت۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا، واللہ جو غور و تدبر کرے گا جان لے گا کہ دنیا بلا کا گھر ہے اور اس کا انجام فنا ہے، اور آخرت جزا اور بقا کا گھر ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فکر کرنے سے صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ دنیا پر آخرت کو کس قدر فضیلت ہے، بس عقل مند کو چاہیے کہ آخرت کی بھلائی کے جمع کرنے کی کوشش میں لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اسی والی عقل عطا فرمائے کہ ہم آخرت کے لیے جمع کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اوپر والا ہاتھ بنائے رکھے، ہمیشہ ہمیشہ، کبھی بھی زندگی میں کسی بھی طرح سے ہمارا ہاتھ نیچے والا ہاتھ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا عطا فرمائے، ہم سب کو اتنا عطا فرمائے کہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، دین کے لیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے، دین کے علم کی خدمت کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چن لے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشی حالات میں ایسی فراخی فرما دے کہ ہمیشہ ہم جو ہے وہ دینے والے بنے، آمین۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواہشگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔